نور کی سیڑھی آئی جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور چلے گئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. اللہ اکبر. پہلا مرحلہ براق پہ، اور پھر مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، کوئی ہے جو میرے محبوب کی عظمت کو چھو سکے؟ سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، امام بن کے حضور آگے کھڑے ہیں. اور مجھے بتائیے امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ عالمہم بسنہ ثم اورعہم ثم اسنہم ثم احسنہم وجہن. یہی ہے نا، فقہاء نے یہی بیان فرمایا نا کہ امامت کا حقدار کون ہوگا؟ جو زیادہ عالم ہوگا. اگر سارے عالم ہیں تو جو زیادہ متقی ہوگا. اگر سارے متقی ہیں تو پھر جو زیادہ عمر رسیدہ ہوگا. اگر سارے عمر رسیدہ ہیں پھر جس کا حسن سب سے بڑا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے امامت کا. تو اب حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، معلوم ہوا سب سے زیادہ عالم حضور ہے، سب سے زیادہ اسن بھی حضور ہے، سب سے زیادہ متقی بھی حضور ہے. پھر ماہ حسینہ حضرت یوسف بھی کھڑے ہیں، لیکن حضور مصلی پہ جا رہے ہیں. مطلب ہوا کہ سب سے زمانے میں سونے بھی میرے حضور ہی ہیں. لیکن ایک بات اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو، وہ یہ کہ امامت کے اندر جنس کی فضیلت یہ ایک اہمیت کی حامل شے ہے. جنس کا تفضل اور جنس کی فضیلت یہ امامت کے لیے شرط ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. ماں افضل یا بیٹا افضل؟ ماں ہی افضل ہے نا. اس کے پاؤں تلے جنت ہے بیٹے کی. بیٹے کے لیے تو ماں ہی افضل ہے. ہر بڑی خوب بات کہی. بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں. بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. تو اب یہیں فیصلہ ہو گیا. لوگ استاد بتا رہے ہیں لیکن جبریل حضور کے قدم چوم کے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کہ میں بھی اس چوکھٹ کا غلام اور گدا ہوں. یہ پہلا مرحلہ طے ہوا. بات لمبی ہو جائے گی، تفصیلات تو چونکہ یہ واقعی ایسا ہے. اس کے بعد پھر مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، پھر حضور آگے تشریف لے گئے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ثم عرج بنا الی السماء. جبریل امین ساتھ ہیں. اس کے بعد اور یہاں بھی یہ غور، ایک نقطہ غور رہے، یہاں بھی فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. یعنی دعویٰ حضور کا نہیں ہے، دعویٰ رب کا لے جانے کا ہے. اور یہاں بھی یہ نہیں فرمایا پھر میں آگے گیا، ثم عرج بنا، پھر ہمیں لے جایا گیا. تو بات یہ ہے کہ حضور جا نہیں رہے تھے، کوئی لے جا رہا تھا. یہ جو ہے وہ سیر بالعرض تھی. اور یہاں بھی سیر پہ ایک بات کروں، اللہ تعالیٰ نے اس جانے آنے کو سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا. آپ جانتے ہیں سفر اور سیر کے فرق کو؟ بچہ بچہ جانتا ہے. جو سیر ہے وہ تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، ٹہر ٹہر کے، چلتے چلتے راستے میں سبزہ دیکھ کے، پھول کھلے دیکھ کے، پات آ رہے ہیں، منظر کہیں چشمہ بہ رہا ہے، کہیں خوبصورت منظر، رک گئے. آپ صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 1-2 کلومیٹر سیر کرنی ہو کو گھنٹہ لگا دیں گے. لیکن سفر کرنے پہ نکلیں تو پھر بھاگم بھاگ ہوتی ہے. آنے واحد میں گئے بھی، واپس بھی آئے، اور اتنی تیزی سے آئے کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی ابھی گرم تھا. اور یہ اتنی تیزی سے لا مکان تک گئے اور واپس بھی آ گئے. اس کو اللہ نے محبوب کا سفر نہیں کہا، اس کو محبوب کی سیر کہا. کہا کیا سمجھو گے میرے محبوب کی شان کو؟ جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا. تم تو سیر کو نہیں سمجھ پا رہے. جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس نبی کا سفر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اور امتی جب دکھ میں نبی کو پکارے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں، پھر تو سفر کرتا ہوا تشریف فرما ہوتا ہے. اس لیے آنے واحد میں امتی کے درد کا مداوع حضور کرتے ہیں. اچھا، حضور علیہ السلام پھر پہلے آسمان تک گئے. پھر جبریل امین نے دروازے کو دستک کی، وہ سارا واقعہ پوچھا کون؟ کہا جبریل. کا مم معاک، پھر حضور کا نام لیا، دروازہ کھلا. بیت المعمور میں گئے، نبیوں کی جو ہے وہ فرشتوں کی امامت، اور آگے بڑھتے چلے گئے. پھر 7ویں آسمان تک گئے. یہ 7ویں آسمان سے پہلے 7 فرشتوں کے پروں پہ گئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ بھی سیر بالعرض کا تھا. میں نے سفر کی 2 قسمیں سیر کی، حرکت کی 2 قسمیں ہدایت الحکمت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بالعرض اور بالذات. یہ بالعرض جو ہے
وہ حرکت کی اقسام ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ گئے، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے، یہ براق سے بھی تیز تھا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ اس نور کی سیڑھی سے بھی سری و رفتار تھے۔ پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، یہ اس سے بھی سری سفر تھا۔ جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل نے ہاتھ باندھ دیے، لو دنوت خطوۃ لترکت، کہ آگے ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ بدو گفت سارا بیت الحرام، اے حامل وہی برتر خرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ کہا جب میں اتنی دور سے تجھے ساتھ لیے آ رہا ہوں تو اب تم راستہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں آگے ایک بال بھی بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جبریل امین بھی یہاں روک گئے۔ اللہ نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔ سدرہ تے جا کے نوریوں کا سردار بھی پیچھے، بشر بھی سارے پیچھے، جو آگے جا رہا ہے اس کی شان کو کون جانا ہے۔ یہاں مجھے خطیب الاسلام صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آئے، بڑی کمال کی بات کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تخت مصر کا بادشاہ بھی بنا ہوا ہے اور تاج بھی پہن چکا ہے۔ اس لیے اپنی اپنی نظر کی بات ہے، تو دیکھنے والوں نے تو جب دیکھا تو کہا نہیں اس کی عظمتوں کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا، اور سادی بولے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، پھر بے ساختہ بولے صلو علیہ وآلہ۔ اب جبریل بھی پیچھے رہ گئے، یہ مرحلہ بھی سیر بالعرض کا تھا۔ اب حضور سدرہ سے آگے بڑھے، آگے ایک نوری سبز تخت آیا جسے رف رف کا نام دیا گیا، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے رف رف کے نام سے۔ اور پھر وہ کہاں تک گیا؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، فرماتے ہیں رف رف تیرا فر فر گیا۔ اگر کوئی شاعر بیٹھا ہو یہاں تو وہ بڑا لطف لے، اس کو کہتے ہیں صنعت تقلیب، قلب کرنا، یہ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں یہ بدلتا رہتا ہے، پل پل بدلتا رہتا ہے، گاہے خندہ گاہے گریاں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو صنعت تقلیب یہ لفظ کو الٹ پلٹ کر دیں، رف رف کو الٹ کریں تو فر فر بنتا ہے۔ وہ استاد میر درد نے کہا تھا نا، میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں۔ درد ایک ایسا لفظ ہے، سیدھے سے پڑھو تب بھی درد، الٹا پڑھو تب بھی درد، درد درد ہی رہتا ہے، چاہے الٹے ہو جاؤ چاہے سیدھے ہو جاؤ، تو درد درد ہی ہوتا ہے۔ لیکن رف رف کو الٹ پڑھے، ادھر سے پڑھے تو بنتا ہے فر فر۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں صنعت تقلیب استعمال کی ہے، رف رف تیرا فر فر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا، کیا بتائیں کیا کر گیا۔ اور پھر ایک موقع آیا، یہ اعلیٰ حضرت کی روح سے فیض لے کے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ جو کہنے لگا ہوں، ایک موقع آیا کہ رف رف کی بھی بس بس ہو گئی، اب رف رف بھی آگے جا نہیں سکتا۔ اب حضور علیہ السلام کا ذاتی سفر شروع ہونے لگا، حضور کی اب رفتار ذاتی اب آغاز ہونے لگا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ جو مرحلہ تھا یہ بھی بالعرض تھا، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک دوسرا مرحلہ یہ بھی بالعرض تھا، مسجد پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کا مرحلہ یہ بھی بالعرض تھا، 7ویں آسمان سے سدرہ تک کا مرحلہ یہ بھی بالعرض تھا، اور سدرہ سے لے کر رف رف جہاں تک پہنچا یہ 5واں مرحلہ یہ بھی بالعرض تھا۔ اب 6واں مرحلہ جو ہے یہ اب حضور کی رفتار دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رف رف کی منتہائی پرواز آ گئی تو میں رک گیا، ٹھہر گیا، آواز آئی ادنو منی، محبوب آگے بڑھیے، بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ اعلی حضرت قصیدہ معراجیہ، بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔
یہ آواز آ رہی ہے کہ حضور آگے بڑھیے. حضور فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے, کیوں؟ جلال و حیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھارتے تھے, چونکہ اللہ کے حضور ابد جا رہے تھے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ سنے جوڑے عرشوں پہ چلے گئے, اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید کی, یہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ ادب کا تقاضا ہے. آپ اگر آتے ہیں مسجد میں تو نالین نہیں اتار لیتے, جوتے نہیں اتار لیتے؟ کیا حضور سے تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں؟ حضور نالین اتار لیے تھے. تو حضور علیہ السلام آگے گئے ادب کے تقاضوں میں. تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ قدم اٹھائے آگے, ڈرتے جھجکتے, لیکن رحمتیں ابھار رہی تھی. فرمایا کہ میں نے ایک قدم اٹھایا, پھر فاصلہ کتنا طے ہوا؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک, مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک, پہلے آسمان سے چھٹے ساتویں آسمان تک, ساتویں آسمان سے سدرہ تک, سدرہ سے رف جہاں تک پہنچا تھا. ان 5 مرحلوں میں کل جتنا ٹوٹل سفر طے ہوا تھا, فرمایا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یہ ہے حضور کی رفتار کا عالم, یہ ہے حضور کی سیر کا عالم. یہ ابھی سیر کی کیفیت ہے, سفر ہو تو کیفیت کیا ہوگی. فرمایا کہ ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. پھر میں رک گیا, پھر آواز آئی کہ بڑھ اے محمد, ادنو منی یا احمد, پیارے اور نیڑے آ جا. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دوسرا قدم اٹھایا. پہلے قدم سے لے کر کے سدرہ سے, مسجد حرام سے لے کر کے پہلے قدم تک جتنا فاصلہ 5 مرحلوں میں طے ہوا, ایک قدم میں فاصلہ طے ہوا. اب ایک قدم کا یہ فاصلہ بھی شامل کر کے اور پچھلے 5 مرحلوں کا فاصلہ بھی طے کر کے, ان کل 6 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا, دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ پھر طے ہو گیا. پھر تیسرا قدم اٹھایا تو جتنا کل پیچھے فاصلہ طے ہوا تھا 2 قدموں سمیت, تیسرے قدم میں صرف ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یہ آواز آتی رہی, قدم بڑھتے رہے, حتیٰ کہ 70,000 مرتبہ آواز آئی, اور قدم اٹھتے رہے. پھر کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر. خدا فرما رہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ قریب ہوا, پھر وہ بھی اس کے قریب ہوا. کتنا قریب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے, جس طرح 2 کمانوں کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے, ایسا فاصلہ ہوا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین میں فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے, یہ تفہیم کے لیے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا او ادنا, یہ تمہیں سمجھانے کے لیے فاصلہ بتا رہے ہیں, لیکن فاصلہ تو اور کم رہ گیا تھا, اور زیادہ قریب ہو گئے تھے. اب کتنے قریب ہوئے یہاں مجال نہیں ہے. اللہ اکبر. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے, کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے, کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول و آخر کے پیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی کو ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, کمان حیرت میں سر جھکائے, عجیب چکر میں دائرے تھے. اب کوئی بتائے تو کیا بتائے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو 2 کمانوں کا کہا گیا نا, یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا. عرب میں رواج یہ ہوتا تھا کہ جب 2 سردار آپس میں صلح کا معاہدہ کرتے تو اس معاہدے کو لوگوں کے سامنے کس طرح رکھتے؟ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو بلاتے, اور جن 2 قبائل نے آپس میں صلح کی ہوتی ان کے سردار الگ ہو کے اپنی اپنی کمانیں جوڑتے, اور پھر کمانیں جوڑ کر کے ان سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے. یہ عرب میں رواج تھا, اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم 2 قبائل آپس میں صلح کر چکے ہیں, اب ہماری کمانیں اگرچہ 2 ہیں لیکن ہمیں چھیڑنا نہ, ہمارا تیر اب ایک ہی ہے. کمانیں 2 ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہے. جس نے اس قبیلے پہ حملہ کیا ہمارے پہ حملہ تصور کیا جائے گا, اور جس کی صلح اس سے ہوئی ہمارے ساتھ صلح ہوگی. گو ہماری کمانیں 2 ہیں لیکن لوگ آگاہ ہو جائیں, ہماری کمانوں سے نکلنے والا تیر ایک ہے. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس طرح
عرب کا معنی جوڑ کر کے اپنی محبت کا اعلان کرتے تھے۔ گویا اللہ نے فرمایا قرب اتنا ہوا کہ اے اہل عرب، جس طرح تم کا